سیاست میں کوئی چیز بھی اپنا ہو سکتی ہے، کوئی انہونی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہی مجاز ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے. اور اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پر کوئی فیصلے کرتا ہے تو پوری پی ڈی ایم جی وہ ساتھ چلے گی. یہ پی ڈی ایم کے فورم میں فیصلہ ہونا. البتہ پارلیمان میں اپنا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے اے این پی ہے، میرا ان سے رابطہ وہاں پر رہتا ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ پارلیمان میں وہ پوری طرح وہ تعاون کرتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں. یاسر صاحب ایئر وائس ایک منٹ جی، باری باری میں دیتی ہوں. یاسر صاحب. یاسر سنگھ ایئر وائس نیوز سے. جیسے کہ سوال تھا کہ کیا پی ڈی ایم مستقبل کے اندر انتخابی الائنس بنے گا ان 11 جماعتوں کا، اس پہ کوئی آپ کا پلان ہے؟ یہ سیاست میں ایک دائرے میں رہ کے ہر چیز ممکن ہے بالکل، لیکن ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ اور مشاورت ہوتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر مشاورت ہوتی رہتی ہے بالکل. میاں صاحب یہ ایک کوشچن پہلے. دیکھیے یہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم بھرپور پارلیمان میں موجود تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. میاں صاحب عمران ارشد نیوز سے. بلاول بھٹو صاحب جب ادھر ملتان تشریف لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یا تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر نو کامنٹ. تھینک یو ویری مچ. کل آپ کا جلسہ بڑا شاندار ہے اس حوالے سے. اور سر آپ جب اقتدار میں تھے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اس طرح کا وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے جو ان کے حلقے کے مسائل ہیں یا وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. ان کو جو ٹائم ہے وہ 2-3 مہینے جو آپ کے رکن اسمبلی ہیں وہ ان کی دسترس آپ تک نہیں تھی. بہت شکریہ. دوسرا مختصر یہ بتا دیں، آپ نے رات بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے، پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی، اس حوالے سے کیا اس حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے کہ کب جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا؟ جی شکریہ. پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کے ساتھ جو آپ نے جنوبی پنجاب میں جو ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبے جو ہمارے دور میں مکمل کیے گئے وہ ایسے لگ گئے، وہ اراکین اسمبلی کی مشاورت اور ان کی پوری دلچسپی کے ساتھ یہ منصوبے لگائے گئے اور عوامی خدمت کی گئی، کروڑوں عوام کی خدمت کی گئی. تو ہم کوئی اراکین اسمبلی یا میں ہم مل کر خدمت کر رہے تھے اور کبھی ٹھوس خدمت کر رہے تھے، لگاٹے نہیں بیچ رہے تھے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کی لانگ مارچ کی، یہ بالکل یہ پی ڈی ایم میں اس کے اوپر مشاورت ہوگی. اور جب بھی پی ڈی ایم سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی کیرادستی اور ظلم و ستم کے خلاف، اتنی ظلم کیا اس حکومت نے ان 3.5 سالوں میں، اور جتنے وعدے انہوں نے کیے ان کو نہ صرف ان وعدوں سے بے وفائی کی انہوں نے، بلکہ دوسری انتہا پر چلے گئے اور دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے، اور بالکل اس کے الٹ ان کے 3.5 سال انہوں نے یہاں پر کام کیا. اور آج پاکستان کی معیشت وہاں پہنچ گئی ہے کہ خوف آتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباہ شدہ یہ معیشت کو دوبارہ بحال کر سکے گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جان جوکوں کا کام ہے، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. کلو ہے گھی جو ہے وہ 416 پہ پہنچ گیا ہے. اگر پی ایم ایل این حکمران لیتی ہے، حکمران بنتی ہے، حکمران جماعت بنتی ہے، تو پی ایم ایل این کے پاس پلان ہے کہ کیا لوگوں کو، آپ نے رات بھی بات کی کہ 52 روپے چینی ملے گی، تو کیا کوئی وائبل پلان ہے کہ ڈالر واپس اپنی اوقات میں آئے گا؟ مہنگائی کیونکہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب عوام کے پاس اور کوئی آپشن بالکل بچی نہیں. جی بہت شکریہ. میں سادہ الفاظ میں جواب دوں گا
کہ اگر ڈالر کو 2018 مئی جب ہماری حکومت کا آئینی مدت ختم ہوئی تو 105 روپے پہ رکھا جا سکتا تھا. اگر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا اور صرف 4 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی میاں نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی تو یہ کوئی جنوں بھوتوں نے کام نہیں کیا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی کیبنٹ نے، چاہے وہ وفاق کی کیبنٹ ہے چاہے وہ پنجاب کی کیبنٹ ہے، میاں نواز شریف کی سربراہی میں شبانہ روز محنت کی اور وہ کام کر دیا جو کہ 74 سال میں نہ ہو سکا تھا. دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور 52 روپے پہ چینی موجود ملتی تھی 2018 میں. آٹا 38 روپے میں ملتا تھا. رمضان شریف میں آٹا، سستا آٹا آپ کو یاد ہے، سبز بوری میں وہ ہر دکان میں ملتا تھا. اور رمضان بازار ہر جگہ موجود تھے. سبزیاں سستی تھیں، دودھ اور انڈے غریب آدمی کی ریچ میں تھے. تو وہ چیزیں اگر ممکن تھیں تو ایسے ممکن نہیں تھیں. ایک مصمم ارادہ تھا، ایک پلانڈ پروگرام تھا جس کے تحت ہم چلتے تھے. آدھی قیمت پر کھاد ملتی تھی کسان کو، آج دگنی تگنی قیمت ہو چکی ہے. تو بس یہی گزارش کروں گا کہ یہ پلان آپ کے سامنے ہے، اس سے بہتر پلان سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب، بظاہر اب تک اپوزیشن حکومت کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مستقبل قریب میں T20 میچ کا انعقاد ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اب تک کے امپائرنگ کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ٹیسٹ میچ اور T20 یہ ایک کرکٹ کا ایک بڑا ریفارم سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن سیاست ایک بڑا ایک سنجیدہ ایک یہ شعبہ ہے. کرکٹ میں جہاں پر محنت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پر لک بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہاں پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سیاست میں کام کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ممکنہ حد تک جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کر سکتے تھے ہم نے کیا. لیکن آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں ہم اس حکومت کو قطعاً کسی لحاظ سے بھی کوئی سپیس نہیں دیں گے انشاءاللہ. نیوز سے اچھا سر، PDM کا جو پہلا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا، میاں صاحب نے تقریر کی تھی، جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ کا نام لیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد آپ کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ دیکھیے، اس کو کس طرح دیکھیں؟ مشکلات میں کمی یا اضافہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہیں کہ اس حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج چونکہ ان کو اب اگلا وقت نظر آ رہا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا وقت ان کا بہت خطرناک اور خراب وقت آنے والا ہے. تو چاہے وہ معلم جبہ ہو، چاہے وہ BRT ہو جس میں کئی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، چاہے وہ بلین سونامی ٹری ہو، چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہو، چاہے وہ LNG کے سکینڈل ہو جس میں اربوں روپے، کئی سو ارب روپے اس قوم کے کھائے گئے. اس سے بچنے کے لیے یہ PTI کی حکومت نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے انہوں یہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے لے آئے تاکہ عمران خان نیازی اپنے آپ کو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر سکینڈل ہے اور چاہے وہ اربوں خربوں کے سکینڈل ہیں، ان کو وہ اپنے آپ کو NRO دے دیں. جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا NRO نہیں دوں گا، وہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو NRO دے دیا ہے. لاسٹ کوشچن سوری. یہ بتائیے گا، میاں محمد نواز شریف کا اگر لندن میں علاج ہو گیا ہے تو وہ کب یہاں پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا آئندہ الیکشن میں بھی وہ حصہ لیں گے؟ اور پارٹی کے جو فیصلے ہیں فیصلے کیا وہ آپ کریں گے یا میاں صاحب لندن میں کریں گے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کا علاج وہ جاری ہے. مجھے کل ہی علم ہوا کہ آج بھی ان کا کوئی میڈیکل ان کا آج ٹریٹمنٹ ہے ان کا آج وہاں پر برطانیہ میں. تو انشاءاللہ وہ یہ وطن ان کا ہے، ہم سب کا ہے. وہ ضرور جو ہی وہ
मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और वो पार्टी के ताहयात वो हमारे कायद हैं और सारे फैसले उन्हीं की मुशावरत से होते हैं। साहब, पिछले दौर में पीटीआई ने भी जनूबी पंजाब के अवाम से जो वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बनाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिया, क्या आपकी जमात न तो वादा को काम किया, उन्होंने वादा पूरा किया। क्या आपकी जमात ये रखती है कि इक़्तिदार में आकर या सूबा बनाएगी, या जिस तरह ये तरक्की का अमल है इस तरह जारी रहेगा? साईं, हमने तो बाकायदा करारदाद भी असेंबली में हमने पेश की थी, आईनी तरमीम आपने मूव कर ली और आईनी तरमीम भी हमने मूव की थी अपना जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे के लिए। तो हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हमारे जहन में कन्फ्यूजन नहीं है, और हर हाल में हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए और पूरा जोर लगाएंगे। ये आईनी तरमीम हमने मूव की थी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर हाल में हम आपको, अगर मुसीबत के वक्त में PMLN की हुकूमत आपके साथ रही, ये खादम आपके साथ था, जहाँ जहाँ सैलाब जाता रहा वहाँ हम जाते रहे, जब तक ये समंदर में सैलाब डूब नहीं गया। हम बाज़ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि मैं वो मोटरसाइकिल में वो रहीम यार खान में गया, कहते हैं ये सब टोपी ड्रामा था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से रजू करना है कि वो हमें हमारी हकीर खदमात की, वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये देख लें कि इसी तरह का उनका ये रवैया है और बयान है कि एक सेकंड में वो गद्दार का सर्टिफिकेट बांधते हैं, एक सेकंड में वो हिंदुस्तान का एजेंट का सर्टिफिकेट बांटते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यही TLP इन्हीं के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह PTI ने उस जमाने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। जो अवामी काम में, हुकूमत के काम में जो खलल पड़ा और जो वक्त ज़ाया हुआ वो पूरी कौम के सामने है, लेकिन हमने ना इस मर्तबा ना माजी करीब में जब भी TLP ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। मैंने परसों भी मैंने बयान दिया था कि जो कुछ हो रहा है सड़कों के ऊपर ये बहुत अफसोसनाक है और इसको बैठकर टेबल पर मामलात को तय करना चाहिए। यही इसी में कौम का भला है और हम इससे सियासी फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान को चाहिए कि माजी से हम सबक सीखें और आइंदा के लिए बेहतर इकदामात और फैसले करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है आपकी ब्रेकफास्ट का